الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. آمنت بالله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا وحاكما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوستدار چار یارم دادا اولاد علی مذہب انبیاء دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. امدادکم حضرتکم آزادکم در دین و دنیا شادکم یا غوث اعظم دستگیر. حمد و ثنا درود سلام بعد. تمام حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ وعلا کا احسان عظیم جس نے ہم سب کو اشرف بات فرمایا. نبی کریم روح رحیم علیہ تحیت المسلم کی امت میں پیدا فرما کے آپ کے سامنے
قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی گواہی اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمائی۔ موضوع اس جمعے میرا یہ تھا کہ میں دمشق سے قافلے کا سفر واپس مدینہ شریف بیان کروں، لیکن ملکی حالات چونکہ ایسے بنے ہوئے ہیں کہ آئے روز آقا علیہ السلام کی ناموس پر اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ ایک مہینے بعد، 2 مہینے کے بعد بار بار آئین کو چھیڑا جاتا ہے، اور وہ شرک جو 1974 میں ہمارے قائد شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منظور کروائی تھی، اس کو بار بار چھیڑا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہے، نبیوں کے اوپر مہر کرنے والے ہیں، ان پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، ان پر نبوت ختم ہو گئی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ وَقَالَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس کے علم میں ہر شے ہے۔ لیکن آج مسلمان نام کا مسلمان ہو کر اسلام کا دعویٰ کر کے ہمارے ریڈ زون کو کراس کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے لیے ریڈ زون صرف حضور علیہ السلام کی ذات وغیرہ رکھا ہے۔ اگر حضور کی عزت پر پہنا ہم نہیں دے سکتے تو ہماری زندگیاں کسی کام کی نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں جان ملی حضور کا صدقہ، مال ملا حضور کا صدقہ، اولاد ملی آقا کا صدقہ، قرآن ملا حضور کا صدقہ، وہ رب رحمان بھی ملا حضور کا صدقہ۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، کہ وہ ذات میں نے پیدا کی ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے ساری انسانیت کو پیدا فرمایا، ہر چیز کو تخلیق فرمایا۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ کی بات میں عرض کی، اے مولا، میرا نام آدم ہے اور میری کنیت ابو محمد کیوں رکھی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے آدم، اپنا سر اٹھا، آسمان کی طرف ذرا دیکھ۔ آسمان پر دیکھا تو عرش پر آقا علیہ السلام کا نور انور نظر آیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے آدم، اس نور کی وجہ سے میں نے تجھے بھی پیدا کیا، اور اس نور کی وجہ سے میں نے زمین و آسمان کو بھی پیدا فرمایا۔ تو آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تقریباً 100 آیات مقدسات ہیں، اور وہ خاتم النبی ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ تو صحیح ہے نا۔ اور دوسری آیات ان سے یہ مسئلہ اخذ کیا گیا ہے کہ آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں، جیسا کہ آقا علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر بیت اللہ کے پاس کھڑے، دین مکمل ہو گیا، اللہ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، دین کو آپ پر مکمل کر دیا۔ تو اس سے یہ معنی لیا جا سکتا ہے، اور یہی معنی اس کا بنتا ہے کہ آقا علیہ السلام سے پہلے ابھی دین مکمل نہیں ہوا تھا،
جب حضور کی تشریف آوری ہو گئی، حضور نے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچا دیا، اللہ کے احکامات پہنچا دیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ حکم صادر فرما دیا کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ اس سے پہلے دین مکمل نہ تھا، جب دین مکمل ہو گیا اس کے بعد کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں، بلکہ نبوت والا کام اللہ کی اولیاء کریں گے، اللہ کے ولی کریں گے۔ تو کئی احادیث مبارکہ کے اندر بھی حضور علیہ السلام نے اپنے ختم نبوت کا اعلان فرمایا ہے۔ اور اگر کوئی ایرا غیرہ اٹھ کر حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے تو ہمارا بطور امت اور بطور مسلمان یہ فرض ہونا چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کی ناموز میں پہرا دیں۔ پچھلے دنوں قاضی فائز عیسیٰ نے دین کی غلط ترجمانی کی، اور جو شخص 1974 میں امام المجاہدین اور قائد ملت اسلامیہ حضرت شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو شرک اور جو آئین منظور کروایا تھا اس کو چھیڑا اور اسی غلط ترجمانی کی اور غلط تشریح کی، اور یہ کہنے لگ پڑا کہ قادیانی اپنے مذہب کی لوگوں کو تبلیغ کر سکتے ہیں، جو کہ 1974 کے آئین میں یہ لکھ دیا گیا کہ نہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں، نہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کا نام دے سکتے ہیں، اور نہ ہی اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، اور کسی کو بھی اپنے مذہب کی تعلیم بھی نہیں دے سکتے اور نہ ہی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ لیکن ان غیروں کے کہنے پر قاضی فائز عیسیٰ نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا۔ قادیانی یہ غلیظ ترین طبقہ ہے، قادیانیت کی سوچ کفر ہے، قادیانیت کا کرنا کفر ہے، قادیانیت کا وجود بھی کفر ہے، اور قادیانیت جو تبلیغ کرتے ہیں وہ بھی کفر ہے۔ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی اللہ نے نبی بنایا ہے، چاہے وہ زندگی ہو چاہے بروزی ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا تھا تو غلام احمد قادیانی مسیح موعود ہے، وہ دوبارہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام بن کے آئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ احادیث مبارکہ اس سے بڑی بڑی ہیں اور تاریخ کی کتابیں اس سے بھری پڑی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ دمشق کی مرکزی مسجد کے مینار پر اتریں گے، دین کی تبلیغ کریں گے، اور جب ان کا وصال ہوگا تو میرے روزہ انور میں ان کا قیام ہوگا۔ جبکہ یہ جب مرا تو حضرت پیر سید نور علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بد دعا دی کہ یہ جس وقت مرے گا لیٹرین میں مرے گا۔ تو نبوت کا معیار ہے کہ نبی جب بھی وصال کرتا ہے تو اس کی قبر اسی جگہ پر بنتی ہے جہاں پر اس کا وصال ہو۔ لیٹرین میں مرا ادھر اس کی قبر بنی۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بد دعا دی تھی کہ یہ جب پخانہ کیا کرے گا تو اس کے نیچے سے جو ڈھکن لگ جائے گا یہ اپنے منہ کے ذریعے پخانہ کیا کرے گا۔ نبی تو ہر قسم کے نقص سے ہر قسم کے عیب سے مابرات ہے، اور اس کے اندر ہر قسم کا نقص تھا، نگرا یہ تھا اور کانا یہ تھا، اس کے اندر ہر قسم کا عیب پایا جاتا تھا۔ اس کو ڈس سے لگے ہوتے تھے، اس کی ایک جیب میں مٹی کا ڈھیلا ہوتا تھا اور دوسری جیب میں گڑ کا ڈھیلا ہوتا تھا، بھول کر گڑ کے ساتھ بٹواری کر لیتا تھا اور مٹی کے ڈھیلے کو جس کے ساتھ یہ بٹواری پہلے کرتا ہوتا تھا وہ سمجھ کے کھا لیتا تھا۔ نبی تو ہر قسم کے نقص عیب سے مابرات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تو بے عیب پیدا کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ہر قسم کے عیب میں لتھڑا ہوا تھا، ہر قسم کے عیب میں مستغرق تھا، ہر قسم کے عیب میں گم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہر عیب سے پاک کیا ہوا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ بَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔
حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم نے فرمایا کہ اس کے بھی منہ پہ بچھاؤ. اے حسان میری ناک پر وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي. اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سا حسین تو میں نے دیکھا ہی نہیں, کبھی نہ دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ سے خوبصورت ترین تو کسی ماں نے بھی نہیں جنا. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. رب کائنات نے آپ کو ہر قسم کے عیب سے پاک پیدا کیا. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. جس طرح آپ کی مشیت تھی, جس طرح آپ کی چاہت تھی, اللہ نے اسی طرح آپ کو پیدا فرمایا. نبی تو ہر قسم کے عیب سے پاک ہوتا ہے, اور یہ قادیانی ہر قسم کے عیب میں مستغرق تھا, ہر قسم کے عیب کے اندر لتھڑا ہوا تھا, عیبوں میں ڈوبا ہوا تھا. ایسا کوئی بندہ نبی ہو سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے شب اسرا میں بیت المقدس کے اندر 1,24,000 انبیاء کرام کی امامت کروائی. کہیں پر جس کا نام نہ, کسی جگہ پر بھی اس کا نام و نشان تک نہ تھا. اور نبی ہو سکتا ہے جو اللہ کو مانے اور حضور علیہ السلام کی نبوت کو بھی مانے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. اللہ رب العزت نے میلاد منایا حضور کا کہ سارے انبیاء کو جمع کیا اور فرمایا اے میرے نبیوں میرے سے پختہ وعدہ کرو, کیا جب میں تمہیں علم حکمت عطا فرما دوں, نبوت عطا فرما دوں, اور اس کے بعد میرا رسول آ جائے جو ان چیزوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے, تمہاری کتابیں کی تصدیق کرنے والا ہے, اور تمہاری نبوت تک کی تصدیق کرنے والا ہے, پھر تم نے ان کی مدد کرنی ہے. نکالیے ان کی مدد کر رہا, بلکہ ان کی ختم نبوت پہ تو ڈاکہ جا رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ میں بھی نبی ہوں. کوئی کانا, کوئی مونا, کوئی عیب پر اتنا کیسے نہیں ہو سکتا ہے. حضرت خبیب, حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں, کھجوریں بیچا کرتے تھے, مدینے کے بازار میں کھجوریں بیچا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور نے فرمایا مسیلمہ کذاب اپنی ہڈ دھرمی سے باز نہیں آ رہا. اس سے پہلے مسیلمہ کذاب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہیں, مجھے بھی اپنی نبوت میں شریک کر لیں, مجھے بھی اپنی نبوت میں شریک کر لیں کہ یا اس طرح کہہ لیں کہ آپ کے مثال, آپ جس وقت تک آپ حیات ہے, زندہ ہے, اس وقت تک آپ نبی, اور آپ کی مثال کے بعد میں نبی بن جاؤں. آپ نے انکار کر دیا. پھر کہنے لگا چلو اس طرح کر لیتی ہیں کہ آدھے عرب کا آپ نبی بن جائیں اور آدھے عرب کا میں نبی بن جاتا ہوں. آپ نے فرمایا وہ سامنے کھجور کے درخت کا وہ تنا, وہ خشک جو زمین پر پڑا وہ دیکھ رہا ہے. ہاں جی دیکھ رہا ہوں. حضور نے فرمایا میں وہ خشک تنا تو تجھے نہ دوں تو اپنی نبوت تجھے کیسے دے دوں. واپس چلا گیا, جا کے اپنے لوگوں سے, اپنے متبعین سے کہنے لگا میں حضور کے پاس سے آ رہا ہوں, محمد کے پاس سے آ رہا ہوں. انہوں نے یہ تصدیق کر دی ہے کہ میرے حیات تک میں نبی ہوں, جس وقت میں دنیا سے چلے جاؤں گا پھر تو نبی ہے. آہستہ آہستہ اس کے پیروکار بننے لگے. حضور تک بات پہنچی تو حضور نے اس کے رشتے دار کو بھیجا, اس کا نام تھا نہار, اس کو بھیجا. حضور نے فرمایا اس کو جا کے سمجھاؤ, کس چکر میں پڑ گیا. وہ گیا اور اس نے بھی اس کی نبوت کا, جھوٹی نبوت کی تصدیق کر دی. لوگوں کا حلقہ اس کا بڑھنے لگا, بڑھتا بڑھتا جس وقت حضور تک یہ بات پہنچی کہ اس نے بھی بے وفائی کی, تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی بندہ جو مسیلمہ کذاب کے پاس میرا سفیر بن کے جائے. تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, منہ میں کھجور کے کچھ لقمے تھے, کھجور کھا رہے تھے. آقا علیہ السلام جس وقت فرمایا ہے کوئی بندہ جو مسیلمہ کذاب کے پاس جا کے میری نبوت کا اعلان کرے,
آپ کھجور کھا رہے تھے، ساتھ ہی آپ نے ہاتھ کھڑا کر دیا، یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ وہ کھجور کھا رہے تھے، کھجور کے کچھ ٹکڑے صحابہ کرام کے منہ پر گرے۔ صحابہ کرام نے فرمایا یار تو یہ کھجور تو کھا لے، اس کے بعد اپنا ہاتھ کھڑا کرو اور حضور کی بات کر یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ آقا علیہ السلام کا وہ صحابی جہاں باز صحابی کہتے ہیں اگر میرے کھجور کھانے تک کوئی اور صحابی بازی لے جاتا تو میں کس کام آتا، میں کس کام آتا؟ تو آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ ہو گئے مسیلمہ کذاب کی دربار میں۔ مسیلمہ نے کہا کون ہے تو؟ آپ فرماتے ہیں اس نبی کا امتی اور صحابی ہوں کہ جس نے ایک اشارہ کیا ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا۔ میں اس نبی کا امتی ہوں کہ جس نے ایک اشارہ کیا چاند شاک ہو کر حضور کے قدموں میں آ گیا۔ میں اس نبی کا صحابی ہوں کہ جس نے درخت کو حکم دیا، درخت اپنی جڑوں کے سمیت ان کی بارگاہ میں آ گیا۔ میں اس نبی کا صحابی ہوں کہ جس نے پتھروں کو حکم دیا تو پتھروں نے ابو جہل کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلے حضور کی توصیف کی، حضور کی ثنا بیان کی۔ وہ کہنے لگا کیا تم یہ مانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں میں مانتا ہوں وہ اللہ کے رسول ہے، آخری نبی ہے۔ پھر اس نے کہا مانتا ہے کہ میں مسیلمہ کذاب اللہ کا نبی ہوں؟ آپ نے فرمایا کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا، میں بہرا ہوں، مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ وہ پھر کہنے لگا کہ کیا تو یہ شہادت دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی ہے؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کیا تم یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کے رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا میں گنگا ہوں، بہرا ہوں، مجھے کچھ سنائی بھی نہیں دے رہا، میں بات بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، اپنے چور سے کہا کہ اس کو پکڑو۔ پکڑا، اس سے پہلے حضور نے اپنا نیزہ دے کر بھیجا کہ حضور نے فرمایا اگر ایسا معاملہ ہو تو اس کو ادھر ہی قتل کرنا۔ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑا، مسیلمہ کذاب نے ایک ایک کر کے ان کی عضو کاٹے، ہاتھ کاٹے لگے، ہاتھ کاٹا۔ پھر پوچھا کیا تو گواہی دیتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا تو کیا کہہ رہا ہے، مجھے نہیں پتا تو کیا بکواس کر رہا ہے۔ اس نے پھر کہا کہ تو گواہی دیتا کہ یہ محمد اللہ کا رسول ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں کہتا ہوں۔ پھر کہا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا تو کیا کہہ رہا ہے۔ پھر دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، اسی طرح ایک ایک کر کے سارا جسم کاٹ دیا۔ لیکن اس اللہ کے ولی نے، صحابی نے، حضور کے صحابی نے حضور کی ختم نبوت پر آج نہ لے دی۔ اور آج کے مسلمان کیا کر رہا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رہ کر حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ قادیانی اپنے دین کی، اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ کیا ہمارا ایمان یہ گوارا کرتا ہے؟ کیا ہماری غیرت گوارا کرتی ہے کہ اگر ہمارے گھر سے ہم کو کوئی بندہ نکال کر باہر پھینک دے اور کہیں یہ گھر میرا ہے، اس کا مالک بھی میں ہوں، تیرے بچے بھی میرے بچے ہیں، کیا ہماری یہ غیرت دوبارہ کرے گی؟ بالکل نہیں کرے گی۔ اسی طرح وہ شخصیت جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام عیب سے پاک پیدا فرمایا، جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا کو پیدا فرمایا، اگر اس کی ناموس پر کوئی بندہ ڈاکہ ڈالے ہمارے غیرت دوبارہ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح حضور کے ایک اور صحابی ہیں، حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ، یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں۔ کلمہ انہوں نے حضور کے دور میں بھی پڑھ لیا تھا، یہ بھی حضور کا دور ہے۔ کلمہ انہوں نے حضور کی ظاہری حیات میں بھی پڑھ لیا تھا، لیکن شرم میں رہنے کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکے، حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے۔ جس وقت ان کو پتا چلا کہ اسود انسی نے حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے اور کہنے لگا کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، تو آپ اس کے پاس چلیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا بکواس کر رہا ہے، تو اللہ کا رسول ہے؟ اس نے کہا میں نے یہ دعویٰ کیا ہے
کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں. آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. تو کون ہوتا ہے؟ تو کون ہوتا ہے حضور کی ختم نبوت میں ڈاکہ ڈالنے والا؟ اس نے بھی ہم سوال کیا کہ تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا تم کیا کہہ رہا ہے, میں بہرا ہو چکا ہوں. اس نے کہا اچھا, آپ نے ماننے والوں کو اسے بلایا اور کہا کہ اس کے ہاتھ پر باندھو. ہاتھ پر باندھے تو حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے کہ کیا کرنے لگا ہے؟ تو ابو اسود انسی نے کہا کہ میں تجھے گرم تیل میں اور گرم آگ میں پھینکنے لگا ہوں. تو آپ نے فرمایا مجھے باندھنا, میں خود چل کے جاؤں گا. آپ پڑھیں الاسیاب فی معرفت الاصحاب کتاب, صحابہ کرام کے بارے میں ہر چیز لکھی اس میں. آپ نے فرمایا تو نہ بھائی میں خود چلا جاؤں گا. آگ جلائی گئی, آگ جلا کر آپ خود تشریف لے کے گئے. کافی دیر تک بیٹھے رہے, آپ کے بال کو بھی نہیں آگ میں جلایا, آپ کا بال تک سلامت رہا. جس وقت اس کے ماننے والوں نے یہ دیکھا, کئی لوگوں نے توبہ کر لی اور کئی لوگ کہنے لگے اے اسود اس کو ملک بدل کر دے, وطن بدل کر دے, اگر یہ ادھر رہا تو تیری نبوت کو خطرہ ہے. اور کبھی نبوت کو بھی خطرہ ہوتا ہے, کبھی رسالت کو بھی خطرہ ہوتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا. کیوں؟ وہ آخری نبی نہ تھے. کئی نبیوں کو ان کے امتیوں نے قتل کر دیا. ایک روز صبح کے وقت 42 نبیوں کو ان کے امتیوں نے قتل کر دیا, شہید کر دیا. اور 192 مومنین نے جس وقت ان کے خلاف اعلان کیا تو شام کے وقت ان کو بھی قتل کر دیا. کبھی نبوت کو خطرہ نہیں ہو سکتا, کبھی رسالت کو خطرہ نہیں ہو سکتا. تو حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک بدل کرنے کے بعد آپ مدینہ شریف چلے گئے. پتہ چلا حضور کا تو وصال ہو گیا. صدیق اکبر کو دیکھا, عمر فاروق آئے, عمر فاروق نے اپنی فراست کی نظر سے پہچان لیا. اور ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر کیا تم نے اس بندے کو دیکھا ہے کہ جس نے ابو اسود انسی کے خلاف بغاوت کی اور حضور کی ختم نبوت پر پہرا ڈالا؟ آپ نے فرمایا تجھے اللہ کی قسم ہے تو بتا کہیں تو نہیں ہے. آپ نے فرمایا میں. صدیق اکبر نے استقبال کیا اور جب یہ استقبال کیا تو حضرت صدیق اکبر نے کس جگہ پر بٹھایا؟ صدیق اکبر دائیں جانب ہے, عمر فاروق بائیں جانب ہے, عثمان غنی سامنے, مولا علی پیچھے بیٹھے ہیں. اور اس کو حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں بٹھایا. صدیق اکبر نے ایسا استقبال کیا اور یہ کہا کہ اگر آج حضور علیہ السلام بھی ہوتے تو تمہارا استقبال اسی طرح کرتے. پھر ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ صدیق اکبر میرے لیے دعا کر دے تاکہ آنے والے لوگوں تک میں بتاؤں کہ میرے لیے دعا صدیق اکبر نے کی تھی. صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے میں دعا کر دیتا ہوں آپ کے لیے, میں آپ کے لیے دعا کر دیتا ہوں, آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے, آپ نے حضور کی ختم نبوت پر پہرا ڈالا ہے. نہیں, آپ نے فرمایا نہیں آج میں تیرے لیے دعا نہیں کروں گا, بلکہ آج ابو مسلم خولانی اگرچہ تو تابعی ہے, اگرچہ تو تابعی ہے, آج تو تابعی ہو کر حضور کے صحابی کے لیے دعا مانگے. حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینا کوئی عام بات نہیں ہے. حضور کی عزت کی حفاظت کرنا ہے, حضور کی نماز کی حفاظت کرنا ہے, رسالت کی حفاظت کرنا ہے. اور آج کوئی بندہ اٹھ کر حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال دے, ہمیں اعتبار نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو لوگ اس کام میں ملوث ہیں ان کو ہدایت عطا فرمائے یا ان کو دوست کو نابود فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ.